فوت ہوئے تو اس وقت کیا ہوا تھا؟ یہ ذرا غور سے سننے والا واقعہ، آپ ان کی باتیں بے شک سنیں اور دل میں رکھیں گے ذرا. یہ بخاری، صحیح بخاری جو صح الکتب بعد کتاب اللہ شمار ہوتی ہے، اس کی بات کر رہا ہوں. سب سے بڑی حدیث کی کتاب ہے. اس میں لکھا ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو صحابہ کو اتنا غم ہوا کہ وہ مانتے نہیں تھے کہ آپ فوت ہو گئے ہیں. حضرت عمر تو فرما رہے تھے کہ جو کہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے میں اس کو قتل کر دوں گا. بعض صحابہ حضرت ابو بکر کے پاس پہنچے اور بتانے لگے کہ یہ فتنہ ہو رہا ہے. حضرت ابو بکر ذرا مدینے سے باہر رہتے تھے مضافات میں. آپ جلدی سے آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرہ میں گئے اور آپ کے وجہ مبارک سے کپڑا ہٹایا اور آپ کو چوما اور آپ کو کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے 2 موتیں جمع نہیں کرے گا. اور فرمایا باہر نکلے اور کہنے لگے، عمر شور کر رہے تھے، عمر کو کہا کہ اللہ رسلے کا یا عمر، عمر ٹھہر جاؤ، بیٹھ جاؤ، زیادہ باتیں نہیں کرو. اس کے بعد آپ نے فرمایا الا ایھا الناس من کان یعبد منکم محمدا فإن محمدا قد مات. سنو، تم میں سے جو محمد کی عبادت کرتا تھا محمد یاد رکھو فوت ہو گئے. ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. مگر جو خدا کی عبادت کرتا تھا وہ یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، وہ کبھی فوت نہیں ہوگا. اور اس کے بعد فرمایا قال اللہ تعالی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے ایک رسول ہیں اور آپ سے پہلے تمام رسول فوت ہو چکے ہیں. اگر یہ بھی فوت ہو جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم اسلام سے مرتد ہو جاؤ گے؟ یاد رکھو کہ جو اسلام سے مرتد ہو جائے وہ اللہ تعالیٰ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا اور اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو جزا دے گا. ٹھیک، میری بات ختم ہونے دیں، میں نے اتنے صبر سے آپ کی باتیں سنی. آپ کو پتہ اس کے بعد کیا ہوا؟ اب عمر کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ آیت عمر ابو بکر کے منہ سے سنی تو میری یہ حالت تھی کہ میں گویا کہ میری ٹانگیں کاٹ دی گئی ہیں. وہاں لفظ ہے اوقرت رجلایا، کہ میری گویا کہ میری ٹانگیں کاٹ گئی اور میں زمین پہ گر پڑا. اور میں سمجھا کہ یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے، قرآن شریف میں نہیں ہے، حالانکہ یہ غزوہ احد کے وقت نازل ہوئی تھی. اور ہمارا استدلال اس آیت سے یہ ہے کہ دیکھو صحابہ سمجھ رہے تھے اور خصوصاً ابو بکر عمر کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے بلکہ وہ ابھی مرتدوں کو قتل کریں گے اور وہ زندہ ہیں. عمر نے ان کی وفات پہ یہ دلیل دی کہ دیکھو محمد ایک رسول ہیں اور رسول ان سے پہلے بھی آئے اور فوت ہو گئے. اگر یہ فوت ہو جائیں تو اس میں کیا اچنبھا ہے؟ تو کیا تم مرتد ہو جاؤ گے؟ اور صحابہ صاحب نے ان کا استدلال قبول کیا اور خصوصاً عمر نے. اور عمر آپ جانتے ہیں وہ شخص ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی رستہ روک لیتا تھا اور کہتا تھا کہ آپ رئیس المنافقین کی نماز جنازہ پڑھانے جا رہے ہیں، آپ کفار کے ساتھ صلح حدیبیہ کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ سارے واقعات. تو وہ عمر بھی مان گیا. ہمارا استدلال یہ ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو آئے تھے وہ فوت ہو گئے ہوتے تو صحابہ کہتے کہ عمر تمہاری بات غلط ہے. وہ دیکھو عیسائیوں کا خدا اور رسول جو ہے عیسیٰ وہ ابھی تک زندہ ہے اور آسمان میں ہے، اور ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری دنیا سے بڑھ کر ہیں اور سارے رسولوں سے بڑھ کر ہیں، وہ کیسے زندہ نہیں رہ سکتے؟ اور صحابہ کا اس موقع پر چپ ہونا اور اس عمر ابو بکر کے سامنے یہ اعتراض نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ سارے صحابہ جو اس وقت جمع تھے وہ اس بات پہ اجماع کر چکے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہو گئے ہیں، جیسے کہ دوسرے سال رسول فوت ہو گئے ہیں. اور اسی بات کو قبول کر کے انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو مانا، ورنہ وہ نہ مانتے، اتنے وہ بیچارے کرم میں تھے اور تکلیف میں. دوسری ہماری بات ختم ہونے دیں پلیز. اس سے ثابت ہو گیا کہ اس وقت کے سارے صحابہ جن میں چوٹی کے 4 خلفاء ابو بکر، عمر، عثمان، علی، اور اس کے علاوہ جتنے صحابہ تھے وہ سارے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے اور جنہوں نے قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا تھا اور سنا تھا اور سیکھا تھا، وہ وفات مسیح کے قائل تھے جیسے دیگر انبیاء کی وفات کے قائل تھے. باقی رہا آپ باتیں کر رہے ہیں کہ تابعین وغیرہ سے. قال مالک ماتا،
عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں امام مالک کہتے ہیں کہ وہ فوت ہو گئے ہیں. حضرت ابن عباس نے متوفی کا کہ جو قرآن شریف کے الفاظ ہیں ان کا ترجمہ کیا ہے متوفی کا ممیتوں کا، میں تمہیں تبھی وفات دوں گا. امام بخاری نے یہ جو آیتیں ہیں اور یہ حوالے جو ہیں یہ بیان کر کے خود بتا دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے. ابن حزم میں نے ابھی حوالہ پڑھا تھا، وہ کہتے ہیں فوت ہو گئے. امام راضی جو پہلے بزرگوں میں سے تھے، آپ کو پتہ ہے تفسیر کبیر ان کی بہت بڑی تفسیر ہے، وہ بھی کہتے ہیں فوت ہو گئے. اور ابھی میں نے اتنے حوالے آپ کے سامنے پڑھے ہیں کہ وہ فوت ہو گئے. آپ مجھے یہ جواب دیں کہ ان بزرگوں کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا، اور جو میرا استدلال ہے وہ غلط ہے؟ اچھا میں آپ سے آپ اتنا اس کو پروف کرنا چاہ رہے ہیں نا جی فار دا سیک آف آرگیومنٹ، جی چلے ہم مان لیتے ہیں، ہم کہہ دیتے ہیں کہ آپ کی کہ ان کی وفات ہو گئی تھی، پھر بات ختم ہو گئی. سنیں نہیں بات نہیں ختم نہیں ہوئی. بات ختم نہیں ہوئی. تو آپ ان کی وفات سے کیا اخذ کرتے ہیں کہ مرزا صاحب جو تھے وہ ان کے مسیح تھے؟ یہ سن لیں بانی بات، آپ کی بات ختم ہو گئی. آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ چلو ہو گیا تھا، یہ ہو گیا تھا، اس سے آپ یہ پروف کرنا چاہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب جو تھے وہ ان کا وہ تھے مطلب ریکارنیشن تھے یا جو بھی جس طرح سے آپ کہتے ہیں، وہ ہم نے سنا ہے کہ ہندوز view or not Muslims. well آپ کے یہاں آپ کی کیسٹ میں مرزا طاہر تو بلیو کرتے ہیں اس چیز پہ؟ never not all ریکارنیشن تناسخ میں کہتے ہیں، انکارنیشن تو ہم بالکل لارڈ کرشنا کی انہوں نے ایکسپٹ کیا ہے یہ لیکن جو بات آپ کو سمجھ نہیں آتی اس کو غلط طریقے پہ نہ پیش کریں. میں جو آپ کو بتا رہا ہوں کہ نہیں کرتے ہم. اچھا چلیں اب آپ کہہ رہے ہیں نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کرتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کئی باتیں ایسے ہوں گی آپ کہتے ہیں کہ نہیں کرتے، لیکن آپ کی کتابوں میں ایسی بات ہوگی ریکارڈڈ ہے. اسی طرح اور ایسی کئی باتیں آپ نے ابھی کہہ دیا نہیں ہے، لیکن ہم آپ کو ثابت کریں گے کہ ایسی بات ہے. ابھی میری بات سنیں، یہ تو بعد میں بات میں نے جو بات کی تصحیح کرنے کے لیے کہ آپ اس بات کو نہ کریں کہ ایسے آپ وہ وفات مسیح کے قائل ہو گئے، ان سے پہلے بات کی بات ہے، وہ بیچارے وفات مسیح کے قائل ہو گئے، ان کی بات نہیں ہوگی، قائل نہیں ہوئے، ابھی ہو جائیں گے. ہم نے کہا فار دا سیک آف آرگیومنٹ ہم مان لیتے ہیں کہ بھائی تھوڑی دیر کے لیے، کیونکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس میں کہہ دیا کہ اختلاف نہ کرو اس چیز کے اوپر، کس کے اوپر کہ ان کو قتل کیا گیا یا ان کو مارا گیا، اس چیز کے اوپر اختلاف نہ کیا جائے. جو لوگ اختلاف کرتے ہیں ان کو کوئی نالج نہیں. تو میں اپنا یہ سمجھتا ہوں بینگ اے مسلم کہ I should not be discussing this point any further. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہاں کہہ دیا ہے، اور جو لوگ ڈسکس کریں گے آپ یہ دو علماء لے کے آگے ڈسکس کرنے کے لیے میں نہیں لایا ہوں. ایک بات یہ ہے کہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو کوئی جزء ایمان نہیں ہے، حیات مسیح اور وفات مسیح یہ بھی ہے. بتاؤں ایک منٹ میں لے لوں ذرا آپ سے، جب ہے ہی نہیں پھر بحث کیوں کرتے ہیں؟ ایک منٹ صرف اگر میں آپ سے لے لوں. جب مرزا صاحب کہتے ہیں کہ یہ جزء ایمان نہیں ہے، صرف ایک منٹ میں بحث کی ضرورت نہیں. مولانا ذرا میں مولوی نہیں ہوں. طارق صاحب نے بات ختم کر لی، طارق ٹوپی پہن لی ہے میں نے. طارق صاحب نے بات ختم کر لی. میں نے نہیں بات ختم کی. آپ نے نہیں کی تو پھر وہ بیچ میں کیوں ہو گیا؟ آپ نے نہیں ختم کی تو وہ بیچ میں. آپ ایک منٹ لے سکتے ہیں، چلیں ایک منٹ. نہیں آپ پہلے ختم کر لیجئے پھر میں بتاتا ہوں. آپ پوری بات کر لیجئے. اچھا اس میں جلدی نہیں، ہمیں بھاگے نہیں جا رہے. نہ بیٹھیں گے آرام سے، تو بہت ٹائم ہے. اس میں یہ بات جو انہوں نے کی ہے کہ اگر ایک بات ذرا پہلے اقرار کر لیں کہ اجماع سارا آپ کا ٹوٹ کے گر پڑا ہے ساری. بالکل نہیں ہے، یہ جو میں نے سارا کا سارا ایسے کئی دلائل ہمارے پاس ہے. ہم تو آپ کو کہتے ہیں 13 صدیوں کے مجددین، ان سے ایک سے ثابت کر لیں آج مان لیتے ہیں. 13 صدی کیا بات کرتے ہو؟ 13 صدی کے مجددین، آپ 13 صدی. آپ نے ہماری باتوں کا جواب نہیں دیا، اس لیے کہ مرزا صاحب کہتے ہیں 1300 سالہ عقیدہ ہے مسلمانوں کا حیات مسیح کا، آپ اس کو توڑ نہیں سکے. پھر میں نے ثابت کیا کہ 13 صدیوں کے مجددین. ایک آدمی کو بات کرنے پھر بھی آپ کو تین جواب یہ تو ڈسکشن ہے. 13 صدیوں کے مجددین، اس بات پر ثابت ہے کہ مرزا غلام محمد بھی اس سے ثابت ہے. آپ نے مجھے اجازت دی، میں بات کرنے لگا، انہوں نے بیچ میں بول دیا کہ آپ کا یہ ٹوٹ گیا. ہمیں بھی کچھ سمجھ نہیں رہے، کہہ رہے ہیں آپ ہم یہ کہتے ہیں ایک ہی بات پر فیصلہ کر لیں، 13 صدیوں کے مجددین سے ثابت کر دیں. جو آپ بات کا سوال سنیے، میرے سننے کچھ نہیں آ رہا. ہمارا کچھ اور کہہ رہے ہیں، وہ کچھ ہوا بات نہیں کی جا رہی ہے. 13 صدیوں کے مجددین سے ایک سے ثابت کر دیں، سب کچھ ایک سے نہیں ثابت کر سکتے. دیکھیے شور ڈالنے سے کیا ہونا ہے، وقت ضائع کچھ نہیں ہوا، وقت ضائع نہیں ہو رہا، وہ تو بات کریں. نہیں ضائع ہو رہے وقت. طارق صاحب کو بولنے دیں. آپ نے جو یہ کہہ دیا